اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کو لطف اللہ رائٹس چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فرعون کی قوم پر کون کون سے عذاب آئے۔ ٹڈیوں کا عذاب، کیڑے مکوڑوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، وبائی امراض کا عذاب، مصر سے ہجرت اور فرعون کا غرق ہونا۔ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی کور کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ ٹڈیوں کا عذاب۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں، تو کہنے لگے در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں، اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت میں رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی لیکن انہیں ہوش نہ آیا، تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت پر مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پر چھائی ہوئی تھیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے۔ کیڑے مکوڑوں کا عذاب۔ قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، ایمان نہ لائے، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا۔ کمل اس جوؤں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جسے گھن بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کہ غلوں میں بھی گھن لگ گیا ہو اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڑ آیا ہو۔ اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، اور جوؤں نے ان کے بال، پلکیں اور بھویں تک کھا لی۔ مینڈکوں کا عذاب۔ آخر ایک بار پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ علیہ السلام دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ کہاں عہد پورا کرتے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر بھی ان کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا، اور ان کے گھروں میں اس کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سوتے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیاں میں، رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں، ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ خون کا عذاب۔ اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ درمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1 ماہ کی مہلت عطا فرمائی،
مگر اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو پانچواں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی، کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھتے تو وہ خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بالکل مامون و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 روز رہا، بالآخر پھر وعدے کیے، دعا کی گئی اور عذاب پھر ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ وبائی امراض کا عذاب۔ بعد کی آیات میں رجز کے نام سے ایک چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے اور چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں، سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بحیرہ احمر کا لقمہ بن گئے۔ مصر سے ہجرت اور فرعون کا غرق ہونا۔ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے کلزم بحیرہ احمر کی طرف نکلے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بھری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے۔ قرآن کریم میں ہے، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرتناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے، جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں، تاکہ میں اپنے بگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے، ہم اللہ واحد پر ایمان لائے
اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کے موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون منفتاح ثانی کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایت ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشور کو ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ باقی کا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ Left below, right